بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک بحث یہ تھی کہ اہل بیت کون سے ہیں۔ روافظ کہتے ہیں کہ یہاں، اور وہ کہتے ہیں اہل بیت سے یہ ازواج مطہرات باہر ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور دیگر ازواج کو کہتے ہیں اہل بیت میں نہیں ہے۔ یہاں خطاب نہج البلاغہ میں میرے مولا فرما رہے خبردار اس الجھن میں مت پڑو کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کون نہیں ہے، کیونکہ چادر کے نیچے جب نبی نے جمع کیا نا تو حضرت ام سلمہ بھی آنا چاہ رہی تھی، نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ ام سلمہ کے لیے یہ بہت بڑا درجہ تھا جی۔ حضرت ام سلمہ سن 62 میں آپ کی رحلت ہوئی ہے، بعد نے کہا 64 میں رحلت ہوئی ہے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد تک یہ زندہ رہی ہیں حضرت ام سلمہ، زوجہ پیغمبر ہیں، ام المومنین ہیں جی۔ تو حضرت نے فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ کونا کھینچ کے آپ نے وہ جو 5 آ گئے تھے چادر میں، بس انہی کو کہا ہا اولئک اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو وقال اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ عورتوں سے کہا جا رہا ہے اگر تقوی ہے تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، یعنی اللہ کے رسول کے گھر والیوں۔ اب یہاں وقت زیادہ ہو چکا ہے، یہاں ایک بحث یہ تھی کہ اہل بیت کون سے ہیں۔ روافظ کہتے ہیں کہ یہاں سورہ احزاب کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بڑی تھی، اس میں اہل بیت کے فضائل تھے، حضرت ابوبکر اور عمر نے، عثمان نے کٹوا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ان کی یہاں کتاب ہے، آپ کے سامنے مانے نہ مانے تقیہ کریں۔ اور وہ کہتے ہیں اہل بیت سے یہ ازواج مطہرات باہر ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور دیگر ازواج کو کہتے ہیں اہل بیت میں نہیں ہے۔ یہاں خطاب ازواج مطہرات سے ہے۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ یہاں قرآن میں ابوبکر اور عثمان نے کاٹ دیا تھا اپنے دور میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی سے جو ان کا خطاب ہے، اذ قال لأہلہ امکثوا، جب اپنے اہل سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھہرو، میں آگ دیکھ رہا ہوں طور پہ، یا تو آگ لاتا ہوں یا رہنمائی لے کے آتا ہوں۔ اپنی بیوی کو اہل کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے میں سورہ ہود میں غالباً اہل بیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہا۔ تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی وہ رشتہ دار تھی، اس اعتبار سے اہل بیت کا۔ تو جو دور کا رشتہ دار ہے وہ اہل بیت تو بیوی نہیں ہوگی؟ بیوی کو اہلیہ کہا ہی جاتا ہے، اہلیہ گھر والی، اردو میں بھی بولتے ہیں گھر والی۔ گھر بیوی اور شوہر سے ہی بنتا ہے، کتنی حماقت کی بات ہے۔ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ایک روایت ثابت ہے کہ حضرت ام سلمہ اور دوسرے لوگوں 4 لوگ چادر پکڑی اور اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ، علی، حسن، حسین کو چادر کے نیچے بلایا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ میں شارٹ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا بھی کہ میں بھی نیچے ہوں، کہا تم اپنی جگہ ٹھیک ہو۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت ام سلمہ کو آپ نے باہر ہی رکھا، روک دیا، اور ان فاطمہ، علی کو چادر کے نیچے بلایا اور حسن حسین کو، مطلب یہ اہل بیت ہیں، باہر والے نہیں ہیں۔ تو اس حدیث کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو باہر ہی تھے۔ جس کا گھر ہے وہی گھر میں نہیں ہے، اور جس طرح اللہ کے رسول باہر تھے اس طرح ازواج مطہرات بھی اسی مقام پہ تھی۔ گھر بنتا ہے میاں بیوی سے، پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، چونکہ بیٹی کا گھر اس کے داماد، اس کے بیٹی کا گھر اس کے کیا کہتے ہیں سسرال اور اس کے رشتے میں جو شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہیں، علی کی بیوی ہے، لیکن وہ میرے اہل بیت سے الگ نہیں ہے، اس لیے وضاحت کی ضرورت پیش آئی کہ یہ بیٹی ہے لیکن میرے اہل بیت ہیں۔ یہاں بتانے کی بیویوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے ان احکامات سے، کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، برائیوں کو ختم کر دے اور پوری طریقے سے صاف ستھرا بنا دے۔ نجاست اندر کی ہو یعنی عقیدے کی، اس کی وہ بھی صاف ہو، تطہیر باہر کی بھی کر دی جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو جو احکامات دیے گئے ہیں کہ جب تم گھر سے نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال دو، خمر ڈال لو، یعنی آپ کے گلے، گردن، سینہ، یہ چیزیں ظاہر نہیں ہونا چاہیے، جسم کے نشے و فراز ظاہر، یہ جو آداب اور احکام بیان کیے گئے ہیں، اگر ان کا لحاظ سماج اور معاشرے میں گھروں میں کیا جائے تو برائیوں کے، بدکاری کے، بے حیائی کے دروازے بہت حد تک بند ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔